سبسکرائب کیجئے اسلامک استاد یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے ہر قسم کی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک استاد یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اسلامی کلچر اور اسلامی ثقافت کو اپنی سوسائٹی میں عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے اور دیکھتے رہیے ہماری اچھی اچھی ویڈیوز ہمارے چینل اسلامک استاد پر۔ چلو آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلا تصور تو اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیا کہ ایک الگ ہمیں اللہ ٹکڑا دے جہاں ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس خواب کی تعبیر اللہ نے پوری کروائی محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں ہم محبت سے قائد اعظم کہتے ہیں۔ بے شک وہ اس خطے کے قائد اعظم تھے اور اس شخص نے ٹی بی کے ساتھ اور بیماریوں کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم سے ٹکر لی۔ ان کو تلوار سے نہیں فتح کیا، توپوں سے نہیں فتح کیا، اپنی قوت اخلاق سے، قوت دلیل سے اور قوت صفات سے فتح کیا ہے۔ پر ہمارے نصیب میں ان کی قیادت بہت تھوڑی لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 سال بعد ہی اٹھا لیا۔ تو یہ خواب دیکھا تھا اقبال رحمت اللہ علیہ نے، اس کو تعبیر دی۔ تعبیر تو اللہ نے دی، اس کی تکمیل اللہ نے کروائی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ اللہ ان دونوں کی قبروں کو نور سے بھرے۔ میں ان کے لیے اصالِ ثواب کرتا رہتا ہوں۔ آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کے لیے اصالِ ثواب کیا کریں۔ تو 14 اگست کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ دیا۔ اس کی تاریخ کیا ہے وہ اتنے تھوڑے وقت میں کیسے بتا سکتا ہوں، نہ ہی آج کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اس کو سنے۔ بہرحال بن گیا، اتنا ہی میں بتاتا ہوں کہ بہت بڑی قربانیوں کے بعد یہ ہمیں ٹکڑا ملا، اور اسلامی تاریخ میں 2 ریاستیں نظریاتی طور پر وجود میں آئیں اور نظریہ حق کی بنیاد پر وجود میں آئیں، اسلام کی بنیاد پر وجود میں آئیں۔ ایک مدینہ کی ریاست جس کو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مہاجرین مکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور انصار مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان 3 کے طفیل و ایک خوبصورت ریاست کو وجود بخشا۔ اور دوسری ریاست تقریباً 1366 ہجری 27 رمضان المبارک اور 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت ٹکڑا خطہ میں عطا فرمایا۔ اور یہ اس کو رمضان سے جوڑا، شب قدر سے جوڑا۔ یہ اتفاق سے نہیں ایسا ہو گیا کہ اتفاقاً 14 اگست اور 27 رمضان آپس میں اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کا غیبی ارادہ وجود میں آیا اور یہ خوبصورت جوڑ بیٹھا، سنجوگ بیٹھا ہوا کہ ایک طرف شب قدر تھی، 27 رمضان تھی، اور ایک طرف 14 اگست تھی، یعنی 13 اور 14 کی درمیانی رات تھی جب اللہ پاک نے ہمیں اس خطے کی نعمت عطا فرمائی۔ ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا کہ ہم ایک خطے میں اللہ کے دین کو زندہ کریں گے، چلیں گے، محبتیں ہوگی، الفتیں ہوگی، بڑوں کی عزت ہوگی، بیٹی کی چادر میلی نہ ہوگی، ماں کی عزت پہ آنچ نہ آئے گی، باپ کے احترام پہ حرف نہ آئے گا، پڑوسی کبھی بھوکا نہ سوئے گا، مظلوم کبھی عدالت کے آئینی دروازوں سے نہیں ٹکرائے گا، بیمار کبھی بغیر علاج کے مر نہیں جائے گا، دکھ درد بانٹے جائیں گے، محبتیں تقسیم ہوں گی، اور پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھے تھے۔ لیکن 6 لاکھ جانیں اس پر قربان، راوی ستلج جناب لاشوں سے بھر کے بہے، معصوم بچے سے لے کر 80-90 سال کے بوڑھے تک، معصوم بچیوں سے لے کر
80-90 سال کی بوڑھی عورتوں تک، اور کتنی بچیوں کی عزتیں نیلام ہوئیں، کتنی بچیوں کی عزتیں نیلام ہوئیں، کتنی نسلیں وہیں رہ گئیں، لیکن ان کا خواب بہت خوبصورت تھا، اور اسی کے لیے گھر چھوڑے جا رہے تھے، وطن چھوڑے۔ وطن چھوڑنا کوئی آسان کام ہوتا؟ میرے نبی نے مکہ چھوڑتے ہوئے فرمایا تھا، یا مکہ ما اطیبک من بلد و احبک الی لولا ان قوم یخرجون منک لما سکنت غیرک۔ اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے، یہ نبی کہہ رہے ہیں، میں کیسے نہ کہوں کہ مجھے پاکستان سے محبت نہیں۔ میری ماں کی قبر یہاں ہے، میرے باپ کی قبر یہاں ہے، میرا دادا، میری دادی، میرا نانا، میری نانی، میری نسلیں یہاں ہیں۔ آج کا پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ زنا کے اڈے قائم ہوں، شراب کے پٹیاں چلیں، جوا پولیس کی نگرانی میں ہو، زنا کے اڈے پولیس کی نگرانی میں ہو، چور ڈاکوؤں کے پشت پناہ طاقتور لوگ ہوں۔ اس لیے نہیں قائم ہوا تھا۔ ماؤں کی عزت، والد کا، باپ کا احترام، وہ ایک بھولی بسری داستان بن جائے، اس لیے نہیں بنا تھا کہ بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوں، عزت داروں کی بچیاں بک جائیں، قتل و غارت کے بازار گرم ہو جائیں، مذہب کے نام پہ قتل۔ انسان ہیں یا جنونی ہیں یا دیوانے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار کے کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ خودکشی کو کون حلال کہتا ہے؟ مسلمان ایک دوسرے پہ اگر تلوار اٹھا رہا ہے، گردن کاٹ رہا ہے، تو پھر میں یہودیوں کو کیا گلا دوں؟ کراچی میں روزانہ کتنے قتل ہو رہے ہیں، کون قتل کر رہا ہے؟ عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، تحریے، یہ اپنے ہی اپنوں کے سینے میں خنجر اتار رہے ہیں، اپنے ہی اپنوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں۔ یہ خواب ہمارے بڑوں نے نہیں دیکھا تھا۔ ناچ گانے کی محفلیں ہوں، مخلوط تعلیم کے ٹی وی پہ دلائل آ رہے ہوں کہ لڑکے لڑکیوں کا اکٹھے پڑھنا کہاں ناجائز۔ ہاں میں سوئی قوم کو نہیں جگا سکتا۔ بہرحال میرے عزیزو، میں بتانا تو تاریخ چاہتا تھا، لیکن میں دکھی ہو گیا۔ یہ میری بات نہیں ہے یا میری کوئی خطابت نہیں ہے، یہ میرے درد کی پکار ہے، میرے دکھ کی صدا ہے، میرے اندر کے درد ہیں، میرے نالے ہیں، میری آہیں ہیں۔ میں تو ذمہ دار کا بیٹا ہوں، ذمہ دار ہوں۔ فصل اجڑ جائے تو اس سے پوچھو کہ اس پہ کیا بیت۔ میرا تو دیس ہی اجڑ گیا، ہمارے خواب بکھر گئے، ہماری تعبیرات دفن ہو گئی۔ اندھیری رات ہے، کب صبح ہوگی اللہ ہی جانتا ہے۔ امید ضرور ہے کہ جو رات لاتا ہے وہ دن بھی لاتا ہے، جو اندھیرا لاتا ہے وہ اجالا بھی لاتا ہے۔ آج میرے دیس میں مظلوم کے لیے جائے پناہ کوئی نہیں۔ میں طاقتور سے گلہ نہیں کر رہا، میرے دیس کا غریب بھی ظالم ہے، بہت ظالم ہے۔ طاقتور تو ہے ہی ہے، غریب بھی ہے۔ میرے دیس میں وکیل بکتا ہے، جج بکتا ہے، انصاف کا قلم بکتا ہے۔ غریب کے لیے اور قانون ہے، مالدار کے لیے اور ہے، حکمران کے لیے اور ہے، طاقتور کے لیے اور ہے۔ یہ خواب ہمارے بزرگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ جو اس نبی کی امت ہیں جس نے فرمایا تھا یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے چوری کرنے والی، جس کی تم سفارش لے کر آئے ہو، یہاں فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین کی ماں، اسد اللہ الجبار علی بن ابی طالب، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ان کی
اہلیہ اور ان سب سے بڑی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب صاحبزادی 4 بیٹیوں میں سے یہ خواب نہیں دیکھا تھا. بہرحال خواب تو اچھا دیکھا تھا، تعبیر بڑی بھیانک نکلی ہے، ڈراؤنی ہے. میں نے کبھی ہندو سکھ عیسائیوں کا گلہ نہیں کیا، اس لیے نہیں کہ میری بھی ان سے دوستی ہے، اس لیے کہ میرا دیش تو اپنوں کا مارا ہوا ہے، میرے دیش کو تو اپنوں نے لوٹا ہے. صبح اٹھ کے جو اخباروں میں تڑپتے لاشوں کی خبریں ہوتی ہیں، ان کے قاتل کوئی ہندو سکھ عیسائی یہودی نہیں، اپنے ہی ہے. کبھی قوم پہ نام پہ قتل ہے، کبھی جائیداد پر قتل ہے، کبھی جھوٹی غیرت کے نام پر قتل ہے. بیٹا ساری زندگی زنا کرتا ہے، چھپاتے رہتے ہیں. بیٹی سے ایک دفعہ خطا ہو جائے ذبح کر کے دریاؤں میں ڈال. میں دریائے راوی کے کنارے رہتا ہوں، میں زمینداروں کا بچہ ہوں. کتنی بچیاں دریائے راوی میں بہا دی. میں عرض کر رہا تھا اس ملک کی خدمت کریں، ٹیکس ادا کریں، جھوٹ نہ بولیں، دو اپنے رجسٹر نہ بنائیں کہ حکومت کو دکھانے کے لیے اور اپنے لیے اور انکم ٹیکس والوں کے لیے. اور حکومت والوں سے کہتا ہوں ایسے ظالمانہ ٹیکس نہ لگائیں کہ آپ لوگوں کو چوری کرنے پر مجبور کر دیں. اب ایسے معتدل اعتدال کے ٹیکس لگائیں، ہر کوئی خوشی سے ادا کر. ہم اپنے دیش کو خوبصورت کریں، محبت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، اور اللہ کے واسطے مذہب کے نام پہ نفرت پھیلانا چھوڑ دو. علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، دین کو پیش کرو، فرقہ واریت کو ہوا نہ دو. اختلاف کی گنجائش ہے، لڑنے کی گنجائش کوئی نہیں. اپنے نوکروں سے محبت کرو، صوبوں سے محبت کرو، ایک دوسرے کی بھلائی چاہو، سوچو کس طرح ہمارا ملک فلاحی بنے. حکومتوں سے نہ کرو، اپنی ذات سے شروع کرو. فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہ غلط بات ہے. میں کیا کر رہا ہوں، میں نے اب کیا کرنا ہے، اور یہاں سے ہم اپنا کام شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو، ہمیں اس کی بہار خزاں دیکھی ہے، اللہ بہار بھی دکھا دے. ہاں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. سبسکرائب کیجئے اسلامک استاد یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے ہر قسم کی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک استاد یوٹیوب چینل. ناظرین، اسلامی کلچر اور اسلامی ثقافت کو اپنی سوسائٹی میں عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے اور دیکھتے رہیے ہماری اچھی ویڈیوز ہمارے چینل اسلامک استاد پر. چلو آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں. پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کیجیے گا.